سید الشہداء اور قصر یزید۔ یزید نے جب اپنے دربار میں ہر طرح کی مشکلات ہزیمت اٹھائی تو اس کے حکم پر سر مقدس کو دربار سے باہر لایا گیا اور اس کے قصر کے دروازے پر اس کو آویزہ کر دیا گیا۔ اس دوران یزید کی بیوی ہندہ دختر عمرو بن سہل کی نگاہ سر مقدس پر پڑی تو اس کے سے نور ساطع ہو رہا تھا اور اس کی خوشبو سے ماحول معطر ہو رہا تھا۔ اس کی کرامت کو دیکھ کر اس پر اس قدر اثر ہوا کہ جس حالت میں کھڑی تھی بغیر چادر کے یزید کے محل میں چلی گئی اور تمام حاضرین کے سامنے چیخ چیخ کر کہا، رسول اللہ کی دختر کے بیٹے کا سر، اور وہ بھی ہمارے گھر کے دروازے پر۔ یزید بے اختیاری حالت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سر پر اپنی چادر ڈالی اور اسے واپس اپنے گھر جانے کا کہا، اے ہند، جس طرح تو چاہے اس پر گریا کرو، کیونکہ وہ قریش کے بزرگوار تھے۔ ابن زیاد نے ان کے معاملے میں جلدی کی، میں ان کے قتل پر راضی نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ شہداء کے سر شہر کے دروازوں پر اور جامع مسجد اموی کے دروازے پر آویزہ کر دیا جائے۔ جناب ہند کے بارے میں جو ہے ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ بچپنے کی حالت میں تھیں تو ان کی آنکھوں کا نور کم تھا اور ان کے والد امام علی علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو کہا تھا کہ میری بچی کی جو ہے آنکھیں جو ہیں ٹھیک کر دیں۔ تو امام علی مقام نے امام حسین سے کہا تھا کہ اس پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کے چھینٹا اس کی آنکھوں پر مارو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب وہ چھینٹا مارا تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ واپس آ گئی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال محمد اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی تھی۔ اسی کی وجہ سے ان کے دل میں محبت تھی۔ بہرحال ہند جو تھی وہ ایک ان کی بہن کا نام بھی ہے اور ایک حبیبہ جو ہے وہ یزید کی زوجہ کا نام بھی ہے۔ یزید سے ایک شامی نے درخواست کی، جب دربار شام میں ایک شامی کی نگاہ حضرت فاطمہ بنت علی پر پڑی تو یزید سے کہا کہ وہ لڑکی مجھے بخش دے۔ جب جناب فاطمہ نے سنا تو اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گئیں۔ اپنی بہن عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کے دامن سے چمٹ گئیں اور فرمایا، میں کیسے اس آدمی کی کنیز بن سکتی ہوں؟ جناب زینب عالیہ نے تسلی دی اور فرمایا، پریشان مت ہو، ایسا ہونا ممکن نہیں، اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ یزید نے کہا۔ حضرت زینب نے فرمایا، نہ یہ کام تجھ پر روا ہے اور نہ ہی تو کر سکتا ہے، ہاں اس صورت میں کہ ہمارے دین سے خارج ہو جا اور دوسرا دین اختیار کر لے تو پھر تو یہ کر سکتا ہے۔ یزید نے جب امام کی بیٹی سے اس طرح کے جواب کو سنا تو پاگل ہو گئے رہ گیا اور غیظ و غضب کی حالت میں کہنے لگا، اتنی جرت اور میرے سامنے! تیرا باپ اور بھائی دین سے خارج ہوئے ہیں نہ کہ میں۔ جناب عقیلہ نے فرمایا، اللہ کی دین سے، میرے بابا کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے اور تیرے باپ نے اور تیرے دادے نے ہدایت حاصل کی ہے، نہ کہ ہم نے تیرے دین سے اور تیرے باپ کے دین سے ہدایت حاصل کی۔ اگر تو مسلم ہے تو پھر سوچ۔ جب یزید نے جناب عقیلہ کا یہ جواب سنا تو سخت غضبناک ہوا۔ اسی حالت میں اس نے جب کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو کہا، اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ بولا۔ جناب زینب نے حیران اور پریشان ہو کر کہا، اے یزید، اب تو بادشاہ ہے اور حکومت تیرے پاس ہے، تو جس طرح چاہے ستم کر سکتا ہے اور گالیاں بھی دے سکتا ہے، ہم پر اپنا قہر اور غلبہ جما سکتا ہے۔ اس شامی نے دوبارہ سے درخواست کی یزید سے تو یزید نے اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا، دور ہو جا جلدی، خدا تجھے موت سے ہمکنار کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔